اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، جب سکندر دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دوستو یہ شعر زندگی دا سارا مقصد نچوڑ ہی شعر دے وچ ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس جہاں سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بے شک ایک اللہ والا ہے، درویش ہے، فقیر ہے، صدا لیندا ہے، لوگو اللہ نال صلح کر گنو، بے شک اے لوگو اللہ دے نال صلح کر گنو۔ اگر اج اللہ من گیا تو سب منوا گدا، تمہاری دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ اور اگر اللہ ناراض تھی گیا، تمہاری دنیا بھی خراب تے تمہاری آخرت بھی خراب۔ اللہ والا ایک دیوار ایک بادشاہ دے محل وچ گزر گیا، بغیر پوچھے دسے۔ بادشاہ نے پوچھا گدڑی چاہ کے، ہاتھ وچ کھونٹا چاہ کے، میرے محل دے وچ بغیر اجازت تو چیڑی پر نہیں مرندی، اے کیویں آ گئے؟ انہاں آکھا بزرگ کو پکڑ کے گھناؤ، دیوانے کو مجنوں کو میرے کول پکڑ آؤ۔ جڑے ویلے اللہ والا گیا، بادشاہ نے آکھا تے کوئی اجازت کہہ دیتی ہے، تو کدے آیا ودے؟ بابے نے آکھا سہیں اے دا سرائے عالم ہے، ایندے وچ کوئی آندے پین کوئی ویندے پین، اے مہمان خانہ ہے، میں بھی ہی مہمان خانے دا ایک مہمان ہاں۔ وقت ہے کو نہیں پتہ ہے میرا محل ہے، میں بادشاہ ہاں، وقت حاکم ہاں، ساری دنیا ہوتے میری سلطنت ہے۔ تو اللہ والے آکھا یہ محل کہیں بنائے؟ تیری تو پہلے بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ نے آکھا میرا ابا ہے۔ والوں اللہ والے پوچھا اون تو پہلے کون ہے؟ میرا دادا ہے۔ وال پوچھا اون تو پہلے کون ہے؟ آکھے میرا پردادا ہے۔ او ہن کتھا ہیں؟ انہیں آکھا سے سارے مر گئے، میں بادشاہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کل ٹائم دا مر ونجنے، کل ٹائم دا مر ونجنے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب وچ لکھینن کہ دنیا دار دی موت تے اللہ دے ولی دی موت وچ بڑا فرق ہے۔ دنیا دار جڑا ہے ان دی موت کے بہتری کے نال ہے، اللہ والا جڑا ہے ان دی موت کے بہتری کے نال ہے۔ چنانچہ ول آپ بند کریں ایک جیوار ایک بادشاہ سیر و سیاحت واسطے نکلا، اپنا حدود اربا دیکھن، جتھاں تکر سلطنت ہے، بونڈریاں دیکھن گیا کہ کتھاں کتھاں تکر میری رعایا وستی ہے، کتھاں کتھاں تکر میری بادشاہت ہے، کتھاں کتھاں تکر لوگ میرے حکم کو تسلیم کریں۔ چنانچہ وہ شخص گیا جے میرے سیر سیاحت کر گی دی، بونڈریاں دیکھ گی دیاں، چار دیواریاں دیکھ گی دیاں، حدود دیکھ گی دے، واپس آنا پے جڑے گھوڑے دے بیٹھے اللہ دا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آدھے گھوڑے دی نکیل پکڑ گئی۔ بادشاہ پوچھتے وزیرہ مشیرہ کلوں، نوکر چاکرہ کلوں، اے کون ہے؟ ان کو کیویں جرت صحیح ہے بادشاہ دی سواری دی نکیل پکڑے؟ حضرت اسرائیل نے پوچھا تے میں کو پہچانے؟ تے میں کو پہچانے میں کون ہاں؟ انہیں آکھا پہچانا نہیں، تعارف کروا۔ انہیں آکھا میں اسرائیل ہاں، رب دا حکم تھی ہے تیری روح قبض کرنا ہے۔ بل بادشاہ نے آکھا مہربانی چکر، امور سلطنت میرے مونڈیاں دے ہیں، رعایا دا وزن میرے اتے ہے، ملک دی ڈور میرے ہاتھ سے، میں کہہ کو اپنا جان نشین دا بناواں، کہہ کو میں اپنا خلیفہ دا بناواں، کہہ کو میں امور سلطنت چلاون واسطے طریقہ کار دے رہا ساواں۔ اللہ دے فرشتے نے آکھے
وقت مک چکے تیاری کر گئے اے بادشاہت میرے رب جے کو دیونی ہو سی ہوں کو عطا فرما دے سی تیرا وقت مقرر ہے تو محل تی کرا دے تے کو میں تو بھی قدم بھی نہیں چاہون دے فرمینے کہ ان دی روح قبض کی تھی گھوڑے تو تلے آ گیا مزیرہ مشیرہ نے ہتھا نے چاہ کیتا بل ایو فرشتہ ایک اللہ دا نیک بندہ ہے نماز بھی پڑھ دے نماز پڑھی کرو نماز یارو پڑھی کرو جڑے ویلے جمعے آسن آئے تو ہوئی اذان گئے تو ہوئی نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے بھی گئے اے اساں آئے دا ہاسے اللہ دی عبادت کرن اللہ نے مخلوق جڑی ہے ترے قسم دی پیدا کیتی ہے ایک او پیدا کیتی ہے جن دے وچ نہ سا رکھے سی نہ شعور رکھے سی نہ عقل رکھے سی جی میں پتھر تھی گئے مٹی تھی گئی اللہ نے اندے وچ سا نہیں رکھا شعور نہیں رکھا اور بئی مخلوق وہ ہے جن دے وچ اللہ نے سا رکھے لیکن اندے وچ چلن پھرن دی ٹرن دی ہمت نہیں رکھی جی میں آپ درخت دے دے ہیں دی بنی ود دے اور انہاں دے وچ اللہ نے ایک سا رکھے یہ دی بنی ود دے بھی ہیں ساکو پھل بھی عطا کرے نن فروٹ بھی دے نن چھاں بھی دے نن بے او ہیں اللہ نے چلن پھرن دی طاقت دیتی ہے لیکن عقل و شعور نہیں دیتا او ہیں جڑے بکریاں تھی گئیاں گئی تھی گئے اٹھ تھی گئے جتنے بھی جانور ہیں اللہ نے انہاں کو عقل سلیم نہیں دیتا روح دیتی ہے جان دیتی ہے جسم دیتے چلن پھرن دی صلاحیت دیتی ہے دیکھن دی صلاحیت دیتی ہے لیکن پرکھن دی صلاحیت کیا نہیں ایک بئی مخلوق ہے جن کو اللہ نے عقل بھی دیتے جسم بھی دیتے جان بھی دیتی ہے روح بھی دیتی ہے اور اپنی پہچان بھی دیتی ہے وہ اساں تساں انسان اللہ نے ساکو سارے کو انج پیدا فرمائے درختوں دے حال دیکھو کٹیندے پین وڈیندے پین بھا لگدی پئی ہے مٹی دا حال دیکھو پہاڑاں دے حال دیکھو ذرات تھی میں لوگ روڑاں بنا دینے فرش بچھا دینے بجریاں بن وینیاں جانوراں دا حال دیکھو اساں انہاں کو پلیندے ہیں بل اساں انہاں دا گوشت کھانے ہیں اساں انہاں دے دودھ پینے ہیں لیکن انسان تیرے ہوتے خدا دا کرم دیکھ جمع ہمیں بغیر لباس تو آیا ہمیں جمع ہمیں عقل و شعور نہ آئی جمع ہمیں کھانا نہ کھا سکتا ہمیں لیکن جڑے ویلے مریں اپنے آپ تو مکھی نہ تو اڑا سکتا ہمیں خدا دی شان دیکھ اللہ نے بھی نہیں فرمائی ان کو سٹ دو جانور حرام تھی میں نے سٹ دو بلکہ فرمائے کہ میرا بندہ ہے مر گئے ان کو غسل دو پہلے کیا کرو عزت دیکھو عظمت دیکھو انسان دی قدر دیکھو شان دیکھو اللہ دے رسول نے فرمایا ان کو پہلے غسل دو کیا کرو غسل دو بالوں دو بعد فرمائے ان دے ہوتے سفید چادر دا کفن پواؤ کیا کرو سفید چادر دا اگرچہ تن اجلا من کالا سارے من کالے ہیں سارے منہ وچ کتنی مٹیاں ہیں کتنی غلاستہ ہیں کتنے وچ گندگیاں کینے بغض حسد دشمنیاں بھری ہوئی ہیں یارو اے دل اللہ نے ہی واسطے نہیں بنایا تساں لوگاں دی لڑائیاں کرائے اللہ نے دل ہی واسطے نہیں بنایا کہ تساں بغض کرائے اللہ نے دل ہی واسطے نہیں بنایا کہ تساں ہی دل دے وچ بھین بھرا واسطے دشمنی پیدا کرائے بلکہ دل ہی واسطے بنایا ہے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے دل او رکھ کہ جن دے وچ محبت مصطفیٰ ہوئے دل او ہوئے کہ جن دے وچ خوف خدا ہوئے دل او ہوئے جن دے وچ اللہ دا ذکر تے فکر ہوئے آج ساری سوچ کیا ہے یارو آج موٹر سائیکل ہے سویرے اللہ موٹر کار دے دے اللہ عطا کر سکتے دے سکتے مالک ہے جائز دے حلال شاید بندہ خواہش کر سکتے منگنی بھی چاہیے ہے لیکن اے بھی یاد کرو دوستو پل صراط واسطے بھی کوئی سواری تیار کرو قبر دے اندھارے واسطے بھی کوئی روشنی تیار کرو میدان محشر پل صراط وال دو بریک تلوار دو تیز اتے سایہ نہیں
تلے رستہ نہیں کوئی شے نہیں تلے بھا ہے ہوں جڑے وے لمسوں وال کیا عالم ہو سی اج گرمیاں کیا سردیاں ہیں دیکھ دے نال تساں 10 منٹ کھڑ ونو کپڑے سرن پے وین یار اتھوں لباس بھی نہیں ہونا اتھاں سارے اوتے لباس نہیں ہونا کفن پا دے سمسوں جڑے ویلے اٹھسوں بغیر کفن دے سوں جویں جمے آسے اوے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھی سوں اللہ فرمیسی جویں میں بھیجا ہمیں اوے تو کو میں واپس کیتے میں دسو تواڈے کول کیا اعمال ہے کیا تساں کیتے کیا تساں میں کو راضی کیتے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ نے صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے دل پیدا کیتے تے اپنے خوف واسطے اپنی محبت واسطے اپنی رضا واسطے اپنے نیک کماں واسطے کیتے اساں کیڑے چکر وچ پے گئے تے دوستو ہی واسطے ساکو چاہیے اللہ نے ساکو ساری مخلوق کو افضل و اعلی بنائے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساکو بہترین امت بنائے اور اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے اوتے اے احسان عظیم فرمائے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا سایہ ساڈے اوتے پیدا فرمایا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثه خصال کہ اپنی اولاد کو ترائے ادب سکھاؤ ترائے خصلتاں سکھاؤ ترائے عادتاں سکھاؤ اج پیو ماں جڑے ویلے بال بولن جوگا تھیندے نا ناراض نہ تھی وائے اسیں معاشرے دے بندے ہیں پہلے انگلش بولن سکھینن اج تو 20-30 سال پہلے ماما اللہ دنا سکھینیاں اللہ اللہ اج ماں سکھیندی ہے انگلش سے لفظ سکھیندی ہے 1 2 سکھیندی ہے اے فور ایپل سکھیندی ہے یارو ساکو دا ساڈا دین اللہ سکھیندے جے ساکو جان دیتی جے ساکو عزت دیتی جے ساکو اشرف المخلوق بنائے اساں رب دی تسبیح دا بیان کروں ان دی تقدیس دا بیان کروں فرمائے ادبوا اولادکم علی ثلاثه خصال ترائے عادتاں اپنی اولاد کو سناؤ سکھاؤ کیڑیاں ہیں اسمل کیڑیاں سکھینے حب نبیکم سب تو پہلے حضور دی محبت اولاد دی دل وچ پیدا فرماؤ سبحان اللہ ساڈے اپنے دل خالی ہیں محبتاں دو اگر سارے دل وچ حب نبی ہوے اساں سنت مصطفی نہ سجاؤں سارے دل وچ حب نبی ہوے اساں نمازاں نہ پڑھوں سارے دل وچ حب نبی ہوے اساں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جشن نہ مناؤں ساری جتھا محفل لگے اساں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر نہ کروں تے دوستو ہی واسطے حدیث پاک دا ترجمہ کرنا حضور نے فرمایا اولاد کو ترائے ادب سکھاؤ پہلا حب نبیکم دوجا وحب آل نبیکم دوجا 5 تن دا محبت بھی سکھاؤ حسن و حسین دی محبت سکھاؤ فاطمہ دی محبت سکھاؤ علی دی محبت سکھاؤ انہاں سارے خانوادے دی محبت سکھاؤ مول فرمائے و تلاوت القرآن اور تریجا اے ہے کہ قرآن دی تلاوت بھی سکھاؤ قرآن بھی پڑھاؤ آج کل جڑے تسا مرسو تہاڈی اولاد قرآن پڑھسی قبر تہاڈی ٹھرسی اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرماوے